حق تعالی نے حکومت عرش فرمائی ہوئے محبوب یزدانی میرے مخدوم سمنانی ہوئے محبوب یزدانی میرے مخدوم سمنانی مخدوم سمنانی ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے تیرا دربار ناسانی میرے مخدوم سمنانی تیرا دربار ناسانی۔ سیدہ بی بی خدیجہ جو آئے حجرہ خاصہ میں دونوں مشورہ کر رہے تھے، اللہ اکبر، ایک ابراہیم مجذوبی نام کے شخص بزرگ تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے والد نے ان کو دیکھ کر یہ پہچان لیا کہ کوئی یہ معمولی شخص نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ کا ولی ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابراہیم مجذوبی فرماتے ہیں ابراہیم تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے اولاد سے سرفراز کرنے والا ہے۔ آپ کے والد حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ایک دن میں خواب میں دیکھا نبی کونین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، آنے کے بعد فرماتے ہیں میرے شہزادے تم کیوں پریشان ہو، میرے لال تم کیوں پریشان ہو، یقیناً اللہ کی طرف سے تو شہزادے تمہیں عطا ہوگے۔ پہلے کا نام اشرف رکھنا، دوسرے کا نام اعراف رکھنا یا عارف رکھنا، مختلف روایتوں میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے جیسے یہ بشارت دی میں سمجھ گیا کہ زمین ٹلت زماں ٹلت، مگر قول نبی نمی ٹلت کہ زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن نبی کونین جو فرما دے واللہ کی قسم آپ کا ایک الفاظ آپ کی زبان مقدسہ سے جو کچھ بھی الفاظ نکلے ہو کبھی ٹل نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی زبان میں رب کی زبان بولا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بشارت ملنے کے بعد حضرت ابراہیم مجذوبی پہلے کے دور میں علاقوں کے چاروں گھیرا بندی ہوا کرتی تھی۔ ہم خلد آباد شریف جائیں یا دولت آباد شریف جائیں تو وہاں پہ بڑی بڑی دیواریں موجود ہیں، وہ اس وجہ سے ہوا کرتی تھی کہ دشمن ہمارے علاقے میں نہ آ جائے، رات میں مخلوق آرام سے سویا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دربان کا کہنا ہے کہ میں اس دن نگرانی کر رہا تھا دیوار کے اوپر، میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہاں سے چلا رہا ہے۔ حضرت مخدوم سمنا کے یہ واقعہ پیدائش کے 3 مہینے پہلے کا ہے۔ حضرت مخدوم سمنا کے متعلق وہ شخص کہہ رہا ہے مبارک ہو اے لوگو، مبارک ہو اے لوگو، تمہیں دونوں جہاں کی مبارک بادی، کیونکہ وقت کا امتحان آنے والا ہے، تاج تخت کو ٹھوکر مارنے والا آنے والا ہے۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میری آنکھ پلکی ہی نہیں تھی کہ وہ شخص اتنی اونچی دیوار پھاند کر فوراً اس علاقے میں آ جاتا ہے، دیوار کے اندر آ جاتا ہے۔ جو ابھی تک بیان دیوار کے باہر چل رہا تھا وہی بیان دیوار کے اندر، یعنی مخدوم سمنا کی آمد کا چرچا دیوار کے باہر بھی ہو رہا تھا اور دیوار کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور قدت الکبریاء فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایسی عظمت سے نوازا، ایسی رفعت سے نوازا کہ آج تک کسی اور کو نوازشیں نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ کیوں خوش قسمت ہے؟ کیونکہ رب نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کہ نیکوں کی ذکر میں بیٹھا کرو، نیکوں کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ بیٹھنے کی وجہ ہے رب فرماتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ کہ میرے ذکر میں بیٹھا کرو، میرے محبوبین کے ذکر میں بیٹھا کرو۔ اس سے جب
तक तुम इसमें रहोगे, जब तक तुम इसमें रहोगे अल्लाह की रहमत से सरफराज होते रहोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजम जरा गौर करें, भिवंडी में और लोग भी हैं, लेकिन हम लोगों को क्यों आए, हम लोगों क्यों आए, हमारी आने की वजह क्यों है? तो किसी शायर ने कहा था, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें मेरे सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें मेरे सरकार बुलाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपकी पैदाइश होती है, आपने तकरीबन 10 या 12 साल की उम्र में मुकम्मल हाफिज़ कुरान के साथ साथ क़िरात सबा के भी हाफिज़ हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। रिवायत मुख्तलिफ है, बाद में 13 साल लिखा, बाद में 23 साल लिखा, यानी आपकी सल्तनत ठोकर मारने की उम्र बाद मुअर्रिखीन ने 13 साल लिखा, बाद में 23 साल लिखा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर मखदूम सिमना हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ऐसे जानशीनों में से भी शामिल है। और अज़कार अवैसिया यानी हज़रत अवैस करनी आशिक़े रसूल, ये वो आशिक़े रसूल है जिन्होंने हज़रत उमर अली से पूछा था, उमर और अली तुम दोनों नबी की बारगाह में रहते हो? तो इन दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में रहते हैं। तो आपने सवाल किया था कि बताओ जब तुम दोनों नबी की बारगाह में मौजूद होते हो तो नबी की ये जो एब्रू मुबारक है यानी बहुए मुबारक है, ये करीब होती है या दूर होती है? हज़रत उमर और अली एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फरमाते हैं हमें इस मुतालिक अभी इल्म नहीं है। हज़रत अवैस करनी फरमाते हैं कि जब जाना को दूर से देखते थे तो बहुएं मिली हुई होती थी, जब करीब जाया करते थे तो कुशादा हुआ करती थी। वो मकाम अवैसिया है जो हज़रत अवैस करनी कभी नबी से मुलाकात ज़ाहिरी तौर पर नहीं किए, बातनी का इल्म तो आप जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें तो कारोबार के साथ साथ नमाज पंजगाना मैसर नहीं होता, लेकिन हुजूर कुद्दतुल किबरिया का आलम देखें, तख्त ताज भी संभाल रहे हैं, तख्त ताज के साथ साथ अज़कार खिज़रिया व अवैसिया पर भी अमल कर रहे हैं। जब आपकी उम्र तक ठोकर सल्तनत की हुई, यानी जब आप तारिखुल सल्तनत के लक़ब से सरफराज होने वाले थे, आपकी वालिदा मोहतरमा की बारगाह में आते हैं, कहते अम्मी जान हज़रत खदीजा मुझे अब तारीख़ सल्तनत होने की इजाज़त दे दे, मुझे अब दुनियाई सल्तनत को ठोकर मारने की इजाज़त दे दे। आपकी वालिदा फरमाती है अशरफ तुम्हें इजाज़त है, अशरफ जाओ, तुम्हें अल्लाह से बड़ा काम अल्लाह तुमसे लेने वाला है। आप फरमाते हैं कि मैंने मेरी वालिदा से पूछा अम्मी जान आपने बेइत्मीनानी के साथ, इतने इत्मीनान के साथ आप फरमा रही हैं गोया कि आपको पहले से मालूम था। आप फरमाती हैं अशरफ जब तुम मेरे शिकम मुबारक में थे, एक बार नहीं कई बार हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आया करते थे और फरमाते थे ऐ सैयदा जो तेरे शिकम मुबारक में ये जो नूर है, ये जो औलाद आने वाली है, ये कोई मामूली नहीं होगी, आगे चलकर ये तारिखुल सल्तनत होगी। और आज वो मकाम आ गया। हज़रत खदीजा सैयदा जो है एक बादशाह की जौजा थी, शाहाना मामला आप रखती थी, उसके बावजूद भी फ़कीरी का आलम क्या था। अल्लाह अकबर। आपने मखदूम पाक को अकेले जाना मुनासिब ना समझा, कई लोगों को साथ दे दिया, वो सब चलते सिमरान की तरह से बाहर आते हैं। आने के बाद अल्लाह अकबर आपने तमाम लोगों को मुंतफी करते रहे, धीरे धीरे अलग करते रहे। गोया की रिवायतों में आता है जब आप मखदूम सिमना हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं तो चंद ही मुरीद आपके साथ हैं। हुजूर मखदूम सिमना अभी सिमरान से चले नहीं थे कि यहाँ पर मखदूम बंगाल यानी आपके पीर व मुर्शिद अलाउल अकबर नबी को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, ऐ शहजादे एक सिमरान से नौजवान चला है, एक आले रसूल चला है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उक़बा, बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े कुतबा, बड़े बड़े ग़यास उसे अपने लिए मांग रहे हैं। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह।
یہ بھی مکتوب پاک سے لڑکے کو ذکر ہوگا. حق 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 جس نے آقا کی سنت کا چرچا کیا اس مظہر الدین اشرف پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت دل
حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ حسن بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ ابی فیض فضیل بن عاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سلطان ابراہیم بن ادم البلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید الدین رفعت المرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ ابی ناصر الحسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ منشاد علوی دینوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ سر سلسلہ چشتیہ خواجگان حضرت خواجہ ابی اسحاق شامی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ قدۃ الحق والدین احمد بن فلسطانی چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ ناصر الحق والدین ابی محمد چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ قطب الحق والدین مودود چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ مخدوم حاجی شریف زندانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ مقتدی انفا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سراج الحق، الہی برحمت شیخ المشائخ چراغ چشتیہ شہید المحبتہ عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان سند المعبدین قطب العارفین حضرت خواجہ بزرگ معین الدین حسن زنجریت میری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ قطب الاقطاب والدین قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ امام العارفین شیخ العالم بابا فرید مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ نظام الحق والدین نظام الدین اولیاء محبوب الہی بدائمی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سراج الحقائن ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ علاء الحق پنڈوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ قدت الکبریاء تارک السلطنت میر کبیر سلطان سید عود الدین محمد اشرف جہانگیر سمنانی سامانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ حاجی ارمین حاجی عبدالرزاق نور العین جانشین اول حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید شاہ حسین قتال سجادہ نشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید شاہ جعفر عرف لاڈق نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ حاجی شراب جہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمود اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ حسن شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد اشرف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ مخدوم الملک حضرت سید محمد مکی اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید جمال اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید نعمت اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید یحییٰ اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید نقی الدین اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سید وجیہ الدین اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ شیخ کامل پیر کامل سرکار تاج المشائخ تاج العارفین قطب زمان افضل الحکماء حضرت خواجہ صوفی سید شاہ عبد الحی اشرف الاشرف الجیلانی سجادہ و ابن حضور مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برحمت شیخ المشائخ حضرت خواجہ سرکار تاج المشائخ سرکار مظہر المشائخ فیض العارفین غوث زمان حضرت خواجہ صوفی سید شاہ مظہر الدین اشرف الاشرف الجیلانی اپنے درکار اقدا خانہ متوکل بنا معالیت الہی اشرف بادشاہ کے واسطے اے خدا رنجو رب سے ہم سب کے بے وقار کر شاہ مظہر الدین اشرف بادشاہ کے واسطے شاہ مظہر الدین اشرف بادشاہ کے واسطے شاہ مظہر الدین اشرف بادشاہ کے واسطے الفاظ الہی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم قادریہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك مولا پاک ہے تیری ذات بے نیاز ہے تیری ذات تو قدیر ہے تو اکبر ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو قدیم ہے تو رؤوف رحیم ہے اے اللہ تیرے فضل تیرے مقدس بار غیبتس میں ہم غلاموں نے جو بھی استغاثہ پیش کیا قرآن مقدسہ کی تلاوت کی دونوں مبارکہ کی تلاوت کی آئے کریمہ کی تلاوت کی ذکر و اذکار پیش کیا میرے پروردگارہ جو بھی تحفہ جات پیش کیے گئے میرے مولا خانہ شیرینی اور جو بھی پھل فروٹ وغیرہ پیش کیے گئے میرے مولا
اے اللہ خلوص و عقیدت کے ساتھ پیش کیے ہیں میرے مولا، ان تمام تفریحات کو پیش کرنے میں جو غلطی خطا ہو گئی وہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ان تمام تفریحات کو اپنے فضل سے مقدس بارگاہ اقدس میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ان تمام تفریحات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما دے۔ صلی آقا مولا روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ اقدس میں پہنچا دے۔ اے اللہ شفیع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ اقدس میں پہنچا، آپ کی اولاد کی بارگاہ میں پہنچ کر بالخصوص خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دے۔ مولا بالخصوص سرکار سیدنا امام حسن امام حسین کی مقدس بارگاہ اقدس میں پہنچا دے۔ مولا کریم بالخصوص نفوس قدسیہ کربلا مولا میں شہید ایک ایک نفر کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دے۔ بالخصوص آقا امام حسین جان نثاران حسین رفقاء حسین شہداء حسین کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دے۔ تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دے۔ تمام شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء حنین، شہداء حج، شہداء خندق، شہداء محمد، شہداء تبوک، شہداء غزوہ، تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ مولا کریم تمام صحابہ کرام، تابعین، تابع تابعین، خلفائے راشدین کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دے۔ مولا کریم عاشق رسول ویس کنی حسن بصری رابعہ بصریہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ مولا کریم بالخصوص قطب ربانی غوث السمدانی محبوب حقانی شیخ چشمہ سلطانی و سلطان پیرا پیرا میرا میرا سرکار سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی قطب الجن انصر مشایخ قدس اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پہنچا دے۔ اے اللہ بالخصوص آپ کی اولاد کی بارگاہ میں پہنچا دے، قیامت تک آنے والی نسلوں کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اے اللہ بالخصوص عطا رسول شہنشاہ ہندوستان سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن شنجری کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ مالک مولا پیر مرشد خواجہ عثمان ہارون کی مقدس بارگاہ پہنچا دے۔ خواجہ بختیار کاکی کی مقدس پہنچا دے۔ خواجہ فخر خواجہ فرید الدین گنج شکر کی مقدس پہنچا دے۔ مالک مولا نظام الدین اولیاء محبوب علیہ امیر خسرو خواجہ باقی باللہ مجدد الفیصانی سرہندی کے مقدس بارگاہ میں پہنچا دے۔ مالک مولا بدیع الدین زندہ شاہ مدار مدار عالم کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اے اللہ مسعود غازی سالار کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ مالک مولا اخی سراج الحق الدین عین ہند رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس میں پہنچا دے۔ بالخصوص میرا آقا اولاد پنڈوی کی مکنج نماز کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اے اللہ بالخصوص میرا پروردگار سید مخدوم اشرف الدین سید مخدوم اشرف جہانگیر سنانی آقا کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ مولا آپ کی آل آنکھوں کی ٹھنڈا حاجی الحرمین شریفین شاہ عبدالرزاق نور العین کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دے۔ اے اللہ بالخصوص ان سے مخدوم کے موقع پر غلامی میں حاضر ہے مولا، سب کی حاضری مخدوم پاک کی بارگاہ میں عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کی حاضری میرے مخدوم کے رجسٹر میں فرما دے۔ جو غلامین یہاں آنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں آ سکے میرے مولا، ان کی بھی حاضری مخدوم پاک کے رجسٹر میں فرما دے۔ آل مخدوم اولاد مخدوم کی بارگاہ میں پہنچ کر شہنشاہ وارث پاک کی مقدس بارگاہ میں پہنچے۔ اے اللہ شہنشاہ صابر پاک علاوہ صابر پاک کے مقدس میں پہنچا دے۔ اے اللہ عاشق رسول محمد رضا کے مقدس بارگاہ میں پہنچا دے۔ مارارہ مطرہ سید زادگان کے مقدس بارگاہ میں پہنچا دے۔ مولا کریم قادریہ چشتیہ نقشبندیہ شہر ولیدہ ابول العیہ اشرفیہ غرض کے شہر جتنے بھی حق سلاسل میرے مولا اس دنیا میں موجود ہیں، تمام حق سلاسل کی مقدس بارگاہوں میں تو مبارکہ پہنچا دے۔ تمام حق سلاسل کے ارواح اے بزرگان دین کی بارگاہوں میں تو مبارکہ پہنچا دے۔